بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم فعل ماضی کے حوالے سے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ فعل کی تعریف، ایسا کلمہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، جیسے کتبہ، اس کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے اس کے ترجمے سے کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ یکتبو، اس کو بھی اس ترجمہ پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مضارع کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مضارع کے حوالے سے بات کی تھی کہ جب ہم مضارع کا لفظ استعمال کریں تو مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہم مضارع کو استعمال کرتے ہیں۔ فعل ماضی کی تعریف، ایسا فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کو کرنے یا ہونے کا ذکر ہو فعل ماضی کہلاتا ہے، جیسے کتبہ، خرجہ، ضربہ، دخلہ۔ اس کے ترجمے کو پڑھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان افعال جو استعمال ہوئے یہ سارے کے سارے ماضی کے افعال ہیں۔ یہاں پر ضمائر جو ہم پچھلی چند کلاسوں میں بار بار اس کو استعمال کر رہے ہیں مختلف انداز میں تاکہ چیز ذہن نشین ہو جائے، اس کی بڑی اہمیت ہے اور اسی بنیاد پر ہم آگے اپنی بات کو سامنے والے تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پر زمانے ماضی میں جس کام کا ذکر کر رہے ہیں وہ کام ایسے شخص نے کیا ہو جو یہاں موجود نہیں ہے، جو کہ غائب ہے، اور وہ پھر مزید اس کی وضاحت کے مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ اور اسی طرح سے یا کام ایسے شخص نے کیا ہوگا جو آپ کے سامنے موجود ہو اور آپ اس سے مخاطب ہیں، تو اس کو ہم حاضر تصور کریں گے، وہ پھر مذکر، مؤنث اور پھر واحد، تثنیہ، جمع ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ یا ایسا کام ایسے شخص نے کیا ہوگا جو خود بات کرنے والا ہو یعنی متکلم ہو۔ تو یہ سمجھنے کی دوبارہ سے ہم نے اس کی پریکٹس کے لیے اس کو رکھا ہے۔ یہاں پر ہم نے فعل ماضی اوزان ایک وزن کے طور پر جو ہے فعل فتح رکھا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں یہ جو ہمارا فعل اصلیہ ہے یہ فکس ہمارے پاس رہے گا، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، کچھ حرف کے اضافے اور کچھ حرکات کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی بات کو سامنے والے کے ساتھ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ واحد کی بات کریں یا تثنیہ مذکر غائب کی بات کریں یا جمع مذکر غائب کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح سے وہ جو ہے واحد مؤنث وغیرہ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ، تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے اچھی طرح سے کہ ہم جو ہے وہ ہمارا جو حروف اصلیہ ہے، جیسے واحد مذکر غائب میں فتح، یہ تو اپنی جگہ پر برقرار رہے گا اسی شکل میں، لیکن اس کے بعد کی جو ترتیب ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اس تبدیلی کو ذہن نشین کر لیں کہ جو ہے وہ کہاں کہاں پہ کس کس حرف کا اضافہ ہو رہا ہے اور کن کن حرکات کی تبدیلی ہے، اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ مزید اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے ضمائر پہلے بھی دیکھے ہیں اور آج ہم ضمائر کو ایک نئی شکل میں اپنے سامنے کہ ہم نے یہاں پر گردان فعل ماضی میں ہم نے جو ہے وہ 3 افعال، فعل، دخل، خرج اور بہت سارے افعال جو آپ کے ذہن میں ہوں وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے 3 افعال رکھے ہیں، اور اس میں یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر مثال کے طور پر ہم غائب مذکر واحد کی بات کرتے ہیں، فعل، دخل، خرج، تو اس میں یہاں پر جو ہوا کے جو معنی ہیں کہ وہ غائب، تو یہ اس افعال میں بلٹ ان ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے وہ جب ہم فعل، دخل، خرج کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ہوا کہ جو معنی ہیں وہ اس میں جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم تثنیہ اور جمع کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ہر جو اس وقت آپ کے سامنے صیغہ ہے تو اس میں جو ہما کا لفظ جو فعل، دخل، خرج، فعلوا، دخلوا، خرجوا، یہ اس میں ہما اور ہم کے جو معنی ہیں 2 کے لیے یا 2 سے زیادہ کے لیے اس کے اندر شامل ہیں، اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہاں پر جب ہم کسی افعال کو اس کے مخصوص انداز میں لکھتے ہیں تو وہ غائب مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع کی خود بخود وضاحت جو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم نے مزید پریکٹس کے لیے ایک سورہ اعلیٰ کی کچھ جو ہے وہ آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس میں آپ تلاش کریں کہ جو افعال ہیں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور ان افعال کو پھر آپ آگے جو ہے وہ مزید صیغوں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے آپ کی بہت اچھی مشق ہو جائے گی۔ آج ہی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔